کرنی تھی. پھر وہ جتنے بھی سارے لوگ تھے ان کے ساتھی ان کو بولے اس سے موبائل چھین، اس سے موبائل چھیننے کی انہوں نے کوشش کی. پھر موبائل میں نے اپنے جیب میں رکھ دیا، جتنے ہم ٹوٹی پھوٹی ریکارڈنگ کر سکتے تھے وہ ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. اور ڈائریکٹر صاحب کو میں خود مطلب بتاتے خود میں ان کو کر رہا تھا، پوچھ کر رہا تھا کہ سر ٹھیک ہے یہاں پہ اسٹیچر نہیں ہے آپ یہاں پہ، ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، جو پیر سے انہوں نے نکلوائی بھی ہے، ریکارڈنگ چیک بھی کی ہے، وہ ریکارڈنگ نکلوائی ہے، اس میں صاف پتہ چل جائے گا کہ کون کس پہ حملہ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو واقعات کر رہے ہیں، ریلوے سے کتنی نفری تھی، پولیس کی کتنی نفری تھی، وہ ڈھونڈ کر پورا پانی کا پانی ہو جاتا ہے. دوسرا آپ جو پہلے ایس ایچ او تھے پیر شبیر صاحب، ان کو بلایا، ان کو اوپر سے آرڈر تھا. اچھا ڈائریکٹ صاحب جو ہم پہ حملہ ہوا تھا اوپر سے سی سی ٹی وی اس میں دیکھتے تھے، وہ ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں رینجرس کے سپریم کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا. پیر شبیر کو انہوں نے آرڈر کیے کہ ان کو گرفتار کرو. اچھا وہ مین جو گراؤنڈ پہ موجود تھے، ہم پٹ رہے تھے، بیچ بچاؤ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے فون کیا کہ یار مار بھی نہیں کھا رہے، حملہ بھی ان پہ ہو رہا ہے، مطلب ان کو کچھ چاہیے کہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے. 3 سے 4 دن بعد ان کا ٹرانسفر کیا گیا. پیر شبیر کا نئے ایس ایچ او امتیاز صاحب ہے، پھر وہ آئے ہیں اور ان کی نفری جنا ہاسپٹل میں گھومتی ہے. وہ دن ڈاکٹر بہادر کو روکا کہ آپ کون ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں، کارڈ دکھاؤ یہاں پہ، مطلب وہ ہراساں کرتی ہے، آتے جاتے آپ ہم سے پوچھے بنا. اس کو جو ہے انہوں نے پورا ایک چوکی بنائی ہوئی، رینجرس چوکی بنائی، نہ موومنٹس کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے خلاف انہوں نے سسپینشن آرڈرز نکالے ہیں، جن کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کی، ایف آئی آر کا تو پتہ چل جائے گا، سی سی ٹی وی کے آپ ریکویسٹ کریں پتہ چل جائے گا اس میں کتنی سچائی ہے کیا نہیں ہے. ان کے بارے میں آپ جنا کا ریکارڈ نکالیں، کافی سالوں سے یہاں پہ ہے. میں خود 2009 سے جنا میں کام کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کیا کبھی اتنے عرصے میں کبھی ان کے ایچ او ڈی کی طرف سے کوئی شکایت آئی ہو، ان کو کبھی کوئی ایکسپلینیشن تک ملی ہے، ان کو کیا کبھی کوئی شوکوز ملا ہے، ان کے کبھی کولیگز نے ان کے خلاف کوئی وہ کی ہے. چلو نہیں کیا، مان لیتے کہ ڈائریکٹر صاحب کی بات جو ہے سچ ہے، جھوٹوں کا حق نہیں ہوتا کہ پہلے ایکسپلینیشن دے دے، ایک شوکوز دے دے. خود ہی آپ فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں، فیلڈنگ سیٹ کر کے اور اسی جو ایس ایچ او جس کو اس مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ جناب کو اپنے کنٹرول میں کریں، ایس ایچ او نے ہمارے خلاف ایف آئی آر کی آپ کو کاپی پرووائڈ کر دیتے ہیں. ایف آئی آر میں جو انہوں نے کمپلین کی ہے ٹھیک ہے وہ اور اس کے دفعات بھی میچ نہیں کرتے. دوسرا پریس کانفرنس میں ڈائریکٹر صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے گن کوڈ سے اور جو ہے گھر سے، اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، پوسٹنگ نہیں کر سکتے. تو آپ اپنی لسٹ چیک کریں، آپ کی لسٹ میں 6 لوگ گن کوڈ سے پہلے سے ہوئے ہیں. تو اگر ڈاکٹر کلیم گن کوڈ سے ڈاکٹر کلیم پہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تو وہ 6 لوگوں پہ بھی لگائی ہے. میرا یہ ہے. دوسرا انہوں نے کچھ سوشل میڈیا کے واٹس ایپ پہ انہوں نے وہ چیک کرائے کہ کچھ ٹرانسجینڈرس کی تصویر انہوں نے دکھائی کہ یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اول تو ایسا کچھ ہے نہیں. دوسرا اگر ہے بھی آپ نے سب کو، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، مجھے بلاک کیا ہوا ہے، سب کو بلاک کیا، واٹس ایپ پہ بلاک کیا ہوا، آفس میں نہیں آنے دیتے ہیں، بات نہیں سنتے، اپنے پی آر او کو کہا اس کا فون اٹینڈ نہیں کرنا. اور پھر آپ ان کو سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ جو بہت پرسنل کسی کی چیز ہوتی ہے، آپ ان کے پرسنل واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کے میڈیا پہ دکھاتے ہیں. میڈیا پہ دکھانے کے لیے بہت ساری ہمارے پاس ہم نے جتنی بھی باتیں ٹی وی پر محتاط ہے، ساری ریکارڈنگ اس طرح کی چیزیں کہ جو ہم نہیں لے کے آنا چاہ رہے لیکن اگر وہ چاہ رہے تھے وہ چیزیں ہم میڈیا پہ لے آئیں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. جو ڈاکٹر کو جنا اسپتال کے اندر تعینات کیا گیا اس وقت سے لے کے آج تک 1 لاکھ آدمی اور بیڈ کی دھچیاں اڑائی گئی ہیں. ان کو پیشنٹ کیئر سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو صرف سروکار ہے تو تنظیم کو چپ رہنا ہے، کلیم کی آواز کو دبانا ہے، بیڈ کی بات کیوں کر رہے ہیں کو یہاں سے باہر پھینکتے ہیں، بیگ کے جگہ وجہ کا کوڈ بھیجنا ہے. آئے روبوٹک سرجری تک پہنچ گئے کہ بھی ہم دبئی جا رہے ہیں، وہاں پہ روبوٹک سرجری کر رہے ہیں. جنا کے اندرونی حالات آپ دیکھیں یکسر چینج ہے. جنا کے اندرونی حالات میں آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل وارڈ 5 میں ای سی جی مشین تک اویلیبل نہیں ہے. وارڈ میں آپ جائیں گے نارمل سیلائن اور ڈسپینسر سرنج موجود نہیں ہے. آپ ایمرجنسی کا دورہ کریں وہاں پہ اتنا سر اوور برڈن ہے، اتنے مریض ہیں، میڈیکل وارڈ کم ہے، تعداد میڈیکل وارڈوں کا کم ہے. وہاں پہ مریض 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں مگر وہ ایڈمٹ نہیں کیا جاتا، وہ وہاں پہ مر جاتے ان کا ڈیتھ ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایمرجنسی میں مانیٹرز تک موجود نہیں ہے. ایون جو لائف سیونگ ڈرگ انجیکشن امیڈرون وغیرہ وہ اویلیبل نہیں ہے. وہاں پہ جو وینٹیلیٹرز ہیں وہاں پہ ان کو یوز میں استعمال نہیں کیا جاتا. وہاں پہ مریض سسک کے مر جائے، وینٹیلیٹر استعمال نہیں ہوتا. ان کو اگر دبانا ہے تو صرف ہماری آواز کو دبانا ہے، ہم نے فالس ایلیگیشنز اور فیبریکیٹڈ ایف آئی آر کروانے. بھائی آپ پیشنٹ کیئر پہ تو توجہ دو. اس کے علاوہ آپ سیکورٹی کے حالات دیکھو. اس دن بھی ایک
वार्ड सर्जिकल 3 में एक डॉक्टर को 73 डॉक्टर को जो छुरे घोपे गए थे, तो का पोस्ट बंदा आया था वहाँ पे, उस पर भी एफआईआर नहीं काटी रही थी। तो हमने वहाँ पे इमरजेंसी के बारे जज कि आप मीडिया वाले दोस्तों की तमाम मेहरबानी मशहूर हो कि आप फिल्म 4 आपने जो है वहाँ पे पहुँच के हमारे आवाज़ को उठाया। उस पर भी इनको गुस्सा आ गया कि भाई करीब आते ही गाँव से जो है इसने सिक्योरिटी के मसाइल हाईलाइट करने शुरू कर दी। मीडिया वालों को इमरजेंसी में पहली बार इन्होंने इजाजत दे दी, भाई मीडिया वाले दोस्त क्यों नहीं है, इस तरह आप लाकानूनी बर्बाद करोगे, सिक्योरिटी के ये हालात है। आप पेशेंट देखो, पेशेंट ER से जाता है, चेस्ट मेडिसिन के वार्ड पे जाता है, वहां पर भाई स्ट्रेचर पे जाता है, कोई आपके पास कोई सहूलियत नहीं। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस कहाँ है, एम्बुलेंस की सर्विस आप दिखाएं हमें, कम से कम इतना तो सहूलत होना चाहिए कि पेशेंट आराम से इंटीरियर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, वो इमरजेंसी एम्बुलेंस के सुझाए। उसके अलावा जो TGs HOs के जो टेस्ट होते हैं, इंजेक्शन टेस्ट होते हैं, जो फंड जनरेट करने के लिए, उनका पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है। आप देखें सिटी किसी भी जिला अस्पताल में कोई भी सीटी है हमारा फ्री ऑफ कास्ट नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉइज हो डॉक्टरों का भी फ्री ऑफ कास्ट नहीं होता। वहाँ जो फंड जनरेट होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मनपसंद और मंजूर नजर लोगों को नवाजना है, यहाँ पे मनपसंद और मंजूर नजर लोगों को 2-2 4-4 पौधे देने। खुद डायरेक्टर साहब के पास वीक 2 होते हैं, वाइस चांसलर भी है, JCU का डायरेक्टर भी है कि एक बंदा 2 पौधे किस तरह 2 इदारा किस तरह चला सकते हैं। उसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है अपने वार्ड के। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह जो गैर कानूनी तरह तैनात किए बंदे जो मेरिट और ट्रांसपेरेंट मेरिट के खिलाफ जो बंदे तैनात किए जाएंगे तो वो मेरिट की धज्जियां उड़ाएंगे, पेशेंट क्या सफर होगा। हमारा क्या कसूर है, हमारा सिर्फ यही कसूर है कि हमने इस चीजों को बयान किया। वाइडली को आप दबाना चाहते हो, वाइडली दबाना आपकी ये नाकाम कोशिश कामयाब होने को कभी नहीं देंगे। आप वाइडली को सिर्फ बस इसलिए दबाना चाह रहे हो कि ये हम पेशेंट केयर की बात ना करें, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी की बात ना करें। मेरिट और ट्रांसपेरेंसी करना हमारा फर्ज है, उस पर हम बात करते रहेंगे। उसके अलावा कुछ फलाही बेहतर सहूलियात के लिए जो यंग हमारे संघ के HOs हैं, PGs हैं, उनकी जो अनपेड है उनकी तनख्वाहों की बातें करते हैं, उनकी स्ट्रगल करते हैं, उनको आवाज को दबाने के लिए आपने सबोटाज करने के लिए बेतरतीब कोशिशें जो हमें की है वो आपने नाकाम किए। तो हम ये जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड FIR हमारे ऊपर हुए, यासिर साहब ने तफसील आपको बता दिया, बस अभी स्टार्ट करूंगा मैं। आप मीडिया वालों के तवज्जो से चीफ जस्टिस साहब को, IGC साहब को अपील करता हूं कि जो हमारे ऊपर फैब्रिकेटेड FIR को फिर खत्म किया जाए। मैं बिलावल भुट्टो साहब CM सिंध, सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ को अपील करता हूं कि जो है मैंने एकेडमिक काउंसिल को भी लिखा है, सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखा है कि हमारे लिए एक शफाफ कमेटी जोड़ी जाए। उस शफाफ कमेटी में कम से कम पता तो चले कि भाई अगर हम जुर्मदार है, अगर हमने जो कोई जुर्म किया तो हम सजा के हकदार है। आप CCTV फुटेजेस निकालो, आप कोई शफाफ कमेटी जोड़ो, आपने बगैर किसी शोकाज के, बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के इस तरह फैब्रिकेटेड FIR किए, फॉल्स एलिगेशंस लगाए, गूंस जैसे अल्फाज एकेडमिक काउंसिल की तरफ से हमारे लिए इस्तेमाल हुए। उसके अलावा जबरी बरतरफी हमारे नौकरी और ट्रेनिंग सस्पेंड करवाया। आपने एक बार ना कोई शोकाज दिया ना एक्सप्लेनेशन दिया। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ को भी, तमाम एकेडमिक काउंसिल को भी एक शफाफ कमेटी जोड़ी जाए जिसमें ये क्लियर किया जाए, हमें हमारा मौके सुना जाए और अगर हम अपने मौके पे गलत साबित हो रहे हैं तो आप हम सजा के हकदार हैं, आप बेशक हमें सजा दें। जरूरी एहतजाज किया था। उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ के साथ हमारी एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें दूसरा ग्रुप भी था, हम भी थे, डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे। तो वहां पे ये सेट क्राइटेरिया सेट किया गया कि उन्होंने खुद ये इंडोर्स भी किया, डायरेक्टर साहब ने भी इंडोर्स किया, सेक्रेटरी हेल्थ ने भी इंडोर्स किया कि हाँ बाकी यहाँ से बाहर से बंदे आए हुए ये अगेंस्ट द मेरिट हुआ है तो इस लिस्ट को हम रिकंसीडर और रिव्यू करेंगे। तो उन्होंने खुद एक क्राइटेरिया सेट किया था जिसमें FCPS पास वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद FCPS की ट्रेनिंग कंप्लीट है उनको बाद सेकंड पे क्राइटेरिया दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी और तीसरा जहां पे जिनको पहले अलाउड टू वर्क पे जो काम करते हैं जो सीनियर बंदे हैं उनको दिया जाएगा। और एकेडमिक काउंसिल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग से और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ वार्ड और हेड्स के हिसाब से आप नई लिस्ट करेंगे। हम समझते हैं कि अगर इस क्राइटेरिया मेरिट के हिसाब से मैं या मेरा कोई भी दोस्त अगर पूरा नहीं उतर रहा तो हमें भी नहीं उठाया जाए, कोई इशू नहीं है इसमें, अगर मेरिट को परवान जरूर चढ़ाया जाए। जैसे पहले जिक्र किया कि हमारी जो है पहले इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो या माइडी की इस तरह की एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा, हमने ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट किया कि जिना का जो हाल है वो बुरा तो था, लेकिन सब मानते थे कि फेडरल और जो प्रोविंशियल की जंग है उसमें जिना फंस गया है। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डायरेक्टर साहब ने, उसमें डायरेक्टर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो रही है। उसको हम ऑब्जर्व तो कर रहे थे ना। हम इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह मेरे सहाफ़ी भाई ने पूछा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, ठीक है, कोर्ट जाने के लिए आपको फंड्स चाहिए,
ٹھیک ہے، آپ کو اس طرح کے وہ چاہیے، آپ کو سپورٹ چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ نہ ہماری ابھی فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تھی ہماری غلطی ہے، ہم نے اس پہ آ کے وہ کر کے کیے، لیکن انہوں نے ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور مجبوری میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ کارنر ٹائگر یا کارنر کیٹ، ہمیں دیوار سے لگا دیا. تو مجبوری میں آپ کے پاس آئے ہیں، اور اتنا انتظار کرنے کے بعد 3 مہینے ہم نے سہا، 3 مہینے سارا کچھ ہوا، اور جب ہمارے پاس رہنے کو کچھ نہیں، عزت چلی گئی، سسپینشن کر دیا، گھروں میں لیٹر بھیج دیے، انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا. ڈائریکٹ صاحب اگر ایک دن میں لیٹر نکال سکتے ہیں، ایک آدھے گھنٹے میں بھی سیلری بند کر سکتے ہیں، تو باقی معاملات کسی کر سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی پرائرٹیز ہے، وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، ایڈمنسٹریٹو بیک گراؤنڈ میرا نہیں ہے، اور ان کو جو اکیڈمکس ہے اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پروفیسر ہیں، بہت قابل ترین ہیں، ان کے جو سرجیکل اسکلس ہیں، ان کی جو شفقت ہے، ان پہ ہمیں کیوں نہیں ہے. لیکن شاید یہ ہے کہ اللہ ان کو اور عہدے دے. 4 عہدوں پہ براجمان ہے، وہ ایکٹنگ وائس چانسلر ہے، پرو وی سی ہے، اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ہیڈ بھی ہے، اور جنہوں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہے. تو شاید مجھے اپنی سوال ہے، لیکن میں اس کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں کہ وائی ڈی ہڑتال اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم وائی ڈی کے وہ لوگ ہیں، یہ ہماری آپ سے بھی فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی میڈیا سے یا کبھی اس طرح کوئی انٹریکشن کی ہو، اور ہم نے ایشو فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہے، اور فرسٹ ٹائم ہم آئے ہیں، اور ابھی ہمیں امید ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہماری بات سن رہے ہیں کہ ہم آئندہ آئیں گے ایشوز ایڈریس کریں گے. دوسری بات آپ کی کہ یہ جو ایشوز آپ نے بتایا بالکل ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس جرم میں ہم بالکل شراکت دار ہیں کہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی. لیکن سر آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے یا کلیریکل وہ ہے؟ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. اور سوال خان آپ کہاں، آپ مجھے بتائیں، میں کبھی ڈیوٹی پہ ٹائم نہیں آیا، میں کبھی سرجری نہیں کی، میں کبھی جنازہ کام ہوں، میں نے کوئی پیشنٹ مس مینیج کیا ہو، لیکن دونوں چیزوں کو آپ مس نہیں کریں، ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ ایک کلینکل سائڈ. تو کلینکل سائڈ کے طور پر پریس کانفرنس ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب نے کی، مجھے میرے گاؤں سے فون آیا تھا، یار تم لوگوں نے لازمی بات اس کو جو سنے گا سمپتھی ان کے ساتھ ہوگی. تو یہ چیز آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں جو وہ خود آپ کے سامنے ایک معتبر صحافی کے سامنے تسلیم کرتا ہے کہ خیرات چلی ہوئی ہے، ہیلتھ سیکرٹریٹ انفارم ہے اور وہ ڈاکٹر سے، تو اس پر کیا ایکشن لیا گیا؟ ہم اس پر سٹینڈ اس لیے لے رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا اختلاف ان سے تب ہو گیا جب پرانے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جا رہے تھے تو نئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے نام چل رہے تھے. تو ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے. ہم نے یہ کہا جو موسٹ سینئر ہے اس کو آنا چاہیے. موسٹ سینئر تھی ڈاکٹر خضرا پروین، ہم نے ان پہ پوسٹ لگائی. اسی طرح ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر شاہد رسول کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا بھی رائٹ ہے. شاہد صاحب 8ویں نمبر سے پہلے پہ آتے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میں، آج اس وجہ سے ہمیں ایک دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ہم ڈاکٹرز ہیں، وائٹ کوٹ پہن کر ہم لوگوں نے محنت کر کے میرٹ پہ آگے یہاں تک آگے ہیں. ہمارا یہ قصور ہے، آئے نا ان چیزوں پر آپ ہمارا چیلنج تسلیم کریں. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں بدکردار کی باتیں ہم نہیں کریں گے، ہمارے پاس ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں. میں پریس کلب کراچی سے کہہ رہا ہوں جہاں ڈائریکٹر صاحب نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں آپ پوچھیں ان سے. میں نے ایون یہاں تک کہ ایڈی صاحب کو کچھ وہ بھی بھیجا، میں نے کہا سب دیکھیں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. جو بھی ہے ایز پروفیسر آپ ہمارے ریسپیکٹڈ ہیں، آپ خود تسلیم کر رہا ہے کہ مجھے ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل آپ خود تسلیم کر کے کیسے چلائیں گے؟ تو سر ہم ہمیشہ اپنے ڈیوٹیوں پر پورا رہے ہیں. اگر ہمارا ایسا کردار تھا تو پچھلے 2012 سے آج تک نہ کوئی شکایت آتی ہے، نہ آپ ہمیں جانتے ہیں، نہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں. ایک دم ہمیں لا کے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہماری فیملیز کو تکلیف ہوئی ہے. ہم جھوٹے وائر کو ڈیفینڈ کریں گے اور اب اپنے حق کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے. جس میڈیا چینل پہ جہاں آپ لوگ ہمیں آمنے سامنے بٹھانا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے لہلا رہا کہ ہماری پوسٹیں دکھائی سوشل میڈیا میں عمران خان کے خلاف کیا لکھا جاتا ہے، وہ ہمارے موجود وزیر اعظم ہے، زرداری صاحب کے خلاف لوگ کمنٹس کرتے ہیں، وہ آگے ہمارا پرسنل فیس بک پر وہ کرتا ہے، ہمیں تو 2 لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہیں. اگر وہ ہوا بھی ہے، اگر ہم نے کیا بھی ہے، فیس بک سے آپ ہر جگہ سے ہمیں بلاک کریں گے. پولیس ہمارے اوپر ڈنڈے لگے، کیا آپ میڈیا نے نہیں دیکھا؟ آپ لوگ فالو کرتے ہیں، آ کے باہر کے بندے ابھی بھی ویڈیو دکھائیں، اس وقت ایف آئی آر نہیں بنتا ہے، تب آپ کو نہیں ہمارا کیا قصور تھا؟ آپ پہ ڈنڈے لگ گئے. کہتا ہے گلگت بلتستان سے آیا ہے، کیا میں پاکستان کا حصہ نہیں ہوں؟ میں گلگت بلتستان سے آیا ہوں، یہ میرا قصور ہے؟ میرے پاس میڈیکل کالج نہیں ہے، میرے پاس شریف ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں آ کے اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں. میری ٹریننگ دی گئی، سی پی ایس پی بھی، لیٹر پی ایم سی بھی، یہ ظلم ہوتا ہے. کیا قصور ہے؟ ہم کوئی کرمنلز ہیں؟ ہم کوئی ٹیررسٹ ہیں؟ ہم نے ایسا کیا کیا کہ ایک دم سے ہمیں ایسے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ میں خود ٹیچر کا بیٹا ہوں، لیکن میں بےغیرت کبھی نہیں ہوں. میں کبھی اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھاؤں تو اس دن مجھے موت کیوں نہیں آتی ہے؟ لائک جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی وارڈ کے اندر کون انگلیاں دکھا رہا ہے؟ سی سی ٹی وی کی فوٹیجز کیوں نہیں لا رہی ہے؟ ہمارا مستقبل تباہ کرنے کے قریب آ گیا. بھائی ایک دم سے آپ ایکسپلینیشن دیتے، آپ انکوائری کرواتے، آپ کوئی نہ کوئی مطلب یہ کہ کمیٹی تو بٹھا کے ہمیں تو سنتے. یہ ایک طرفہ آپ نے کاروائی کہ یہ ہمارا قصور ہے، آپ ڈیفینڈ کریں اور کچھ نہیں. کسی میڈیا پرسن کے ساتھ خدا گواہ ہے، میں نہیں جانتا ہوں آپ کو،
आपका वो वीडियो भी हमने इसीलिए रिकॉर्ड किया था, हमें पता था हम हक पर हैं कि डिनाई कर देंगे। उसी को आप पूछे ना सर, आपने खुद तस्लीम किया, कल आप बात को मरोड़ रहे हैं, आपने कहा था कि प्लीज इसमें हमने चैलेंज किया था सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डीन ने कि हम मेरिट को यकीनी बनाएंगे। मैं देता हूं नाम कि रिटन टेस्ट जो फेल है वो आज ट्रेनिंग कर रहा है, और जिन्होंने रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किया वो आज ट्रेनिंग में नहीं है। अगर हम नाम नहीं दे सके तो ये सारे एग्जाम हमें कागज में कितने लोग फेल हैं जो काम कर सर ये कैलकुलेशन है जिनको मैं जानता हूं तो मैं आपको नाम दे सकता हूं। मुझे कितने लोग कलीम भाई के अंदर जिन्होंने रिटन टेस्ट भी पास नहीं किया, जो रिजल्ट है ना रिटन टेस्ट के रिजल्ट डिस्प्ले है वो आप आकर दिखाएं, जो हम आपको नाम रिटन में दिखाएंगे।